دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے اتہاس پر بنی اس سیریز کے پہلے پارٹ میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کس طرح سے پیدا ہوئے تھے، اور آخر وہ ظالم بادشاہ کہ جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس سے کیسے بچے تھے، اور انہوں نے پیدا ہونے کے بعد اپنا پورا بچپن کیسے گزارا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پہلے پارٹ میں ہم لوگوں نے بہت ساری ضروری چیزیں جانی تھیں۔ وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد ہی یہ ویڈیو اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے کی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کیا جھگڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ میں سولی پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں چڑھایا گیا تھا، اس بارے میں اتہاس کیا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب عیسائی اور مسلمان دونوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے حساب سے مانتے ہیں تو آخر یہودی لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں، اور جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس دور کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر ہماری اس دنیا میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے کب، کیسے اور کیوں واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد یہاں پر کیا کیا کریں گے۔ تو چلیے ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے عام اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، جس کو اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہ دور تھا کہ جب پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل حد سے زیادہ برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کا وہ ہر کام کیا کرتے تھے کہ جس کو برے سے برا مانا جاتا تھا، ایون اپنی قوم میں بھیجے گئے پیغمبروں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ خدا کی طرف سے ان کے لیے جو کتاب بھیجی گئی تھی اس میں بھی وہ اپنے من مطابق بدلاؤ کر دیا کرتے تھے، یعنی قانون الہی کو بدل دینا یا پھر اس کو پوری طرح سے ختم کر دینا ان کے لیے ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ اب ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ماحول میں آئے تھے اور ایسے ماحول میں ہی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، تو ان کی پوری قوم میں اس بات کو لے کر تہلکہ مچنا تو ضروری تھا۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنے مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ خدا کی طرف سے جہاں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نام کی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا، تو وہیں ساتھ ہی ساتھ اس دور کے حساب سے 4 معجزے بھی دیے گئے تھے، جن معجزوں کو انہوں نے وقت وقت پر اپنی قوم کے سامنے ظاہر بھی کیا تھا۔ جن میں سے پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم سے مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ایک ایسا انسان کہ جو پیدائشی طور پر اندھا یعنی نابینا ہو یا پھر کوڑی کا مریض ہو تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی کے ذریعے سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور پھونک مار کے اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور اس نے اپنے گھر پہ کیا چھوڑا ہے۔ فی الحال دوستو، قوم بنی اسرائیل نے اپنا پرانا رویہ باقی رکھا اور پچھلے دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ماننا تو دور بلکہ بات سننا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ الٹا ان کے پیچھے ان کے خلاف ہی منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مگر ایسے سخت اور مشکل حالات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن پر سختی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسی سخت اور بری سوسائٹی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے کہ جو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن یعنی سچے دین کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتہاس کاروں کی مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر حواریوں کا تعلق سوسائٹی کے نچلے اور غریب طبقے سے ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہ تو شادی کی تھی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا تھا، بلکہ وہ تو بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں میں گھوم گھوم کر خدا کا پیغام سنایا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی رات ہو جایا کرتی تھی وہیں بغیر کسی سر و سامان کے سو جایا کرتے تھے۔ اس دور کے بنی اسرائیل کے یہودی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سہمت نہیں ہوا کرتے تھے اور ان کے مخالف تھے، انہوں نے جب دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو ان کو اس سے نہ صرف بہت زیادہ صدمہ پہنچا بلکہ خطرہ بھی محسوس ہوا۔ اسی لیے اب انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا۔ اس دور میں فلسطین کے علاقے میں پلاتس نام کا ایک حکمران راج کیا کرتا تھا۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے یہودی بھی اس حکمران کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ فی الحال وہ اس کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر یہ شکایت کی کہ یہ انسان کے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نہ صرف ہمارے لیے ہی خطرہ ہے بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔
اگر اس انسان کا جلد سے جلد کوئی حل نہ نکالا گیا تو نہ تو ہم لوگوں کا دین صحیح حالت میں باقی رہے گا اور نہ ہی آپ کی حکومت باقی رہے گی، کیونکہ اس انسان نے صرف پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے کارناموں کے بلبوتے پر بہت سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اور اب یہ انسان یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو اور کیسر کو ہرا کر پورے بنی اسرائیل کا ہی بادشاہ بن جائے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اس فتنے کو ابھی شروع میں ہی نہیں کچلا تو آگے جا کر یہ انسان بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، ایک لمبے ڈسکشن کے بعد پلاتیس بادشاہ نے یہ اجازت دے دی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے شاہی دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اندر ہی اندر یہ پلان بھی بنانے لگے کہ آخر کیسے اور کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا جائے کہ جس حالت میں کسی بھی ان کے چاہنے والے کو یا عام لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو کچھ یوں مینشن کیا گیا ہے۔ انجیل یوحنا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے سبھی حواریوں کو یعنی سبھی قریبی دوستوں کو ایک محفوظ جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کی مخالف سرگرمیاں حد سے زیادہ تیز ہو چکی ہیں، اور اس امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم سے یہ سوال کروں کہ آخر تم میں سے وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس مخالفت کے سیلاب میں بھی ہمیشہ ہمیشہ خدا کے دین کے مددگار بنے رہیں گے۔ اس کے جواب میں حواریوں نے پورے جوش کے ساتھ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار اور اس کے سچے دل سے وفادار رہیں گے۔ فی الحال جب یہودی سرداروں اور پلاتس بادشاہ کے سپاہیوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند حواریوں کے ساتھ ایک محفوظ مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پلاتس کے شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے مطابق اور ان کے اسکالرز کے مطابق پلاتس بادشاہ کے آرڈر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر اگر بات کریں اسلام دھرم کی تو اس کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کو سولی پر چڑھانے سے ریلیٹڈ جو بھی کہانی ہے وہ پوری طرح سے جھوٹ ہے، یعنی قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سولی پر چڑھا ہی نہیں سکے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبھی قریبی حواریوں کے ساتھ بیت المقدس کے ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہودی سرداروں کے کان بھرنے کی وجہ سے پلاتس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کا ایک بڑا گروپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، مگر جب پلاتس بادشاہ کا یہ فوجی گروپ اس کمرے میں پہنچا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ ملے مگر ان کا ہی ایک حواری کہ جو بالکل ہو بہو انہی کی طرح دکھا کرتا تھا وہ اسی کو ہی گرفتار کر کے لے گئے تھے، اور جلد بازی میں سارا معاملہ اسی کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اسی کو ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور بعد میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا بلکہ ان کی ابھی بھی ایک لمبی عمر باقی بھی ہے، جس عمر کو وہ ہماری اس دنیا میں واپس آ کر پورا کریں گے، اور جہاں تک معاملہ ان کے آنے کا ہے تو وہ قیامت سے پہلے ہمارے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ ایون ان کا اس دنیا میں واپس آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جب وہ ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ان کے اوپر ایمان لانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں کے بیچ حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ملے گا، خدا کے سامنے ایک سجدے کی قیمت دنیا و معافیہ سے زیادہ ہوگی۔ یعنی دوستو، مال حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت و نوافل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں اس وقت اتریں گے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوں گے۔ بات کریں اگر حلیے کی تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ ہوگا اور ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ان کے بدن پر 2 ایسی چادریں ہوں گی کہ جس کا کلر سرخ رنگ کی طرح ہوگا، اس کے علاوہ ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ مانو ابھی بالکل غسل کر کے آئے ہیں۔
सर से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में पूरी दुनिया से कुफ्र को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इनके दौर में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दीन रह जाएगा और वो दीन होगा खुदा का दीन। इसके अलावा खुदा दज्जाल को भी इन्हीं के दौर में ही खत्म करेगा। इसके बाद पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। पीस यानी शांति का आलम तो ये होगा कि शेर ऊँटों के साथ, चीते गायों के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ चढ़ते हुए नजर आएंगे। इंसानों के छोटे छोटे बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, मगर सांप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में वापस आने के बाद और 40 साल जिंदा रहेंगे और इन 40 साल गुजारने के बाद उनकी वफात हो जाएगी। उसके बाद मुसलमान उनकी नमाज जनाजा भी अदा करेंगे। याद रहे दोस्तों कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में क़यामत से पहले ज़रूर वापस आएंगे, मगर हाँ, ये जो वापसी होगी ये पैदाइश की सूरत में नहीं होगी, बल्कि पैदा होने की बजाय वो डायरेक्ट उतरेंगे और बिल्कुल उसी हालत में और उसी उम्र में ही उतरेंगे कि जिस हालत और जिस उम्र में उनको इस दुनिया से उठाया गया था। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की एक रिवायत के मुताबिक जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया था उस वक्त उनकी उम्र लगभग 32 साल 6 महीने की थी। और यकीनन ये एक ऐसी उम्र है कि जिसमें इंसान पूरी तरह से जवान होता है, जबकि ये तो वो दौर हुआ करता था कि जब एक इंसान की उम्र 100 साल या 150 साल तक भी पहुंच जाना आम बात मानी जाती थी। हालांकि दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे, इस बात पर यकीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते हैं, बल्कि मुसलमानों के अलावा ईसाइयों का भी ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में एक बार फिर से वापस आएंगे। मगर हाँ, वो कब, कैसे और क्यों आएंगे, इस बारे में दोनों ही मजहबों के अलग अलग नजरियात हैं। जहाँ एक तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि वो वापस आकर ईसाई धर्म के लिए ही काम करेंगे और ईसाइयों का पूरे दुनिया में प्रचार करके पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को फैला देंगे और इनकी हुकूमत भी कायम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि वो वापस आकर इस्लाम मजहब के लिए काम करेंगे। सलमान बिन ईसा ने बयान किया है कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में वापस लौट आएंगे और यहाँ पर आकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में शादी करेंगे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ससुराल भी हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पर वो 19 साल रहेंगे और उनकी औलादें भी होंगी। बात करें अगर दज्जाल की, तो दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लुद के दरवाजे पर देखेंगे। लुद आज के दौर में इजराइल के कंट्रोल में है और इजराइल का एक अहम शहर माना जाता है। आपको बताते चलें कि इस शहर को लिदा के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का नाम बाइबल में वक्त वक्त पर कई जगह आया है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन के समझौते के तहत ये शहर फिलिस्तीन के हिस्से में दिया गया था, मगर बाद में 12 जुलाई 1948 को इजराइल ने इस शहर पर हमला करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिलहाल आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।